اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی نور ہدایت میں تشریف لا چکے ہیں کافی مرتبہ، بہت خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد حافظ بھی ہیں اور قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، شعبہ تدریس سے تعلق بھی ہے، حفظ کی کلاس بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ درس نظامی کی کلاس بھی اکثر اوقات یہ پڑھاتے ہیں۔ اور میری مراد محترم مقام جناب حضرت علامہ حافظ عامر قریشی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، کافی دنوں بعد آپ تشریف لائے ہیں، تو دیر آئے درست آئے۔ امید کرتا ہوں یہ تسلسل ہمارا برقرار رہے گا، کیونکہ آپ جیسے شخصیات علماء اکرام تشریف لاتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے ناظرین پسند کرتے ہیں۔ نور ہدایت پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اچھے پیارے اچھی گفتگو کرنے والے جو قرآن اور حدیث کے متعلق گفتگو، قرآن اور حدیث سے ہی گفتگو کریں تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور کیونکہ قرآن ہی تو ہے رہنمائی کا ذریعہ، حدیث ہی تو ہے رہنمائی کا ذریعہ۔ اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور باتیں شروع کر دیں تو وہ اس بات میں وزن نہیں ہوتا، وہ بات اتھینٹک نہیں ہوتی۔ بات میں وزن جب ہی آتا ہے کہ جب ہم قرآن کا ذکر کریں، قرآن سے سٹارٹ کریں اور حدیث سے سٹارٹ کریں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع، ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر ہر پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موضوع وسیع ہو جاتا ہے تو ہم 2-3 پروگرام اس میں کرتے ہیں۔ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سود کے حوالے سے۔ سود بہت عام ہوتا چاہ رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سود کا شکار ہو رہے ہیں، سود لینا، سود دینا، سود۔ اس حوالے سے آج ہم کوشش کریں گے جان سکیں، سود کی تعریف کے بارے میں ہم جانیں گے اور قرآن اس کے حوالے سے کیا فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سود کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے تھے۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں سود کی پہلے ہم مختصر سی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا اور وینس چینل کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے بندے نچیز کو ایک بار پھر یہاں پر آنے کا موقع دیا۔ آج کا ہمارا موضوع سود کے متعلق ہے۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اور ربا کا معنی بلندی اور زیادتی کے ہے، اور دوسرے الفاظ میں ربا ہوتا ہے کہ غیر قانونی منافع حاصل کرنا، یعنی وہ نفع حاصل کرنا کہ جو آپ کا نہیں ہے۔ علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل مال پر زیادتی حاصل کرنا وہ سود ہے۔ اصل مال سے کچھ زیادہ لینا شریعت نے اسے سود قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح زجاج نے کہا کہ سود کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ سود جو حلال ہے، ایک وہ جو حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ ربا کی 2 قسمیں، ربا حلال اور ربا حرام۔ ربا حرام یہ ہے کہ کسی کو اس طرح قرض دینا کہ قرض سے زیادہ رقم اس سے واپس لینا، اصل رقم سے زیادہ رقم واپس لینا، یہ حرام ہے۔ اور دوسری یہ صورت انہوں نے بنائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ پیسے بطور ادھار دیں، ادھار دے کر جب آپ پیسے اس سے واپس لینے جائیں تو جتنی آپ کی رقم تھی وہ رقم آپ کو وہی دے، لیکن اپنی طرف سے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ آپ کو پیش کر دے تو وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن ہمارے ہاں تو اس کو ہم نے بہت وسیع کر دیا نا، ہم تو اس کو بھی سود سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کو رشوت دیتا ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی تحفہ دیتا ہے، لیکن اس کی نیت، کیونکہ ہمارا تو سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر وہ اس نیت کے ساتھ دے رہا کہ یار اس سے میرا کام ہو جائے گا، تو کیا وہ سود اور رشوت کے زمرے میں آ جاتا ہے یا اچھی نیت میں آتا ہے؟ وہ کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ اگر اس نے کوئی چیز اس طریقے سے لی ہے کہ وہ بندہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر اس نے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، وہ کہتے ہیں اگر وہ بندہ مجھے پیسے دے دے گا 10,000 ہے،
10,000 جب میں اس کو واپس کروں گا تو اپنی طرف سے خوشی سے جو ہے وہ میں اس کو 200 300 500 روپیہ کچھ دے دوں گا. اب یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن جس بندے نے اس کو کیش دیا ہے 10,000، وہ کہتا ہے کہ میں واپسی پہ 500 آپ سے اضافی لوں گا. اگر وہ مطالبہ کرتا ہے اور یہ بندہ مجبور ہو کے دیتا ہے تو پھر وہ سود کے زمرے میں آئے گا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ سود کی حقیقت یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر جب کوئی کسی کو ادھار پیسے دیتا تھا تو واپسی پر وہ اس سے اس کے زیادہ کا مطالبہ کرتا تھا. کسی کو ادھار پیسے دیتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے جب ٹائم پورا ہوتا تو جس نے پیسے دیے تھے وہ مقروض جس کو دیے تھے اس سے لینے جاتا. اگر وہ دے دیتا تو فبیہا، پھر تو معاملہ ٹھیک تھا. لیکن اگر وہ نہ دیتا پھر کہتا ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ اور ٹائم دیتا ہوں، تو اتنے ٹائم تک آپ نے مجھے میرے پیسے واپس کرنے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اضافی پیسے آپ نے دینے ہیں. جب دوبارہ وہ دن آتا 3 دن 4 دن یا 1 ہفتے کا ٹائم ہوتا، جب دوبارہ وہ ٹائم آتا جو انہوں نے پہلے طے کیا تھا، جب دوبارہ وہ ٹائم آتا پھر جا کے اس سے مطالبہ کرتا میرے پیسے دو. اگر وہ دے دیتا تو ٹھیک، اگر نہ دیتا تو پہلے جو اس نے بڑھائے تھے اس کے اوپر اور پیسے وہ بڑھاتا. بولتا اب جب میں دوبارہ آگے اس کو ایک ڈیٹ دیتا، تاریخ دیتا کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو آپ سے اس سے بھی زیادہ لوں گا. اب یہ جو زیادہ رقم تھی یہ دور جاہلیت کے اندر لی جاتی تھی، جو کہ مسلمانوں پر اللہ نے سود کی صورت میں اس کو بنا کر حرام قرار دیا ہے. اچھا قرآن سے اگر ہم جانیں، قرآن اس کی حرمت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری آیات کے اندر اس کی حرمت کا بیان آیا ہے. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو تم بڑھتا چڑھتا سود جو ہے وہ نہ لو. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود جو ہے وہ تم نہ لو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام، ابھی سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو صحابہ کرام سود پر لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے. سود جو ہے وہ عام تھا اسلام سے قبل. تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ایمان والو تم بڑھتا چڑھتا سود جو ہے وہ نہ لو. جب صحابہ کرام نے یہ اللہ پاک کی یہ آیت سنی، اس کے بعد صحابہ کرام کا جتنا بھی قرض تھا اور جتنا بھی سود تھا، صحابہ کرام نے سود تو معاف کیا ہی کیا، سود کے ساتھ جتنا لوگوں سے قرض کی رقم لینی تھی سود کے ساتھ وہ بھی معاف فرما دیا. یہ صحابہ کی شان تھی جنہوں نے قرآن پر عمل کیا. اور اسی طرح قرآن مجید کے دوسرے مقام پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اس طرح کے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا یہ آیت بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تم کسی کو کچھ قرض دو تو تم اس کے بدلے جو ہے وہ سود نہ لو. یعنی سود لینے کی اس آیت کریمہ کے اندر بھی حرمت بیان کی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے یہ تو قرآن سے جانا، تو کیوں نہ صاحب قرآن کی بارگاہ میں چلیں. یقیناً جب اللہ کی طرف حکم آیا، صحابہ کرام نے اس پر یقیناً عمل کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں سود کی حرمت پر گفتگو کرتے اور سود کے حوالے سے صحابہ کرام کو بتاتے، اور سرکار نے خود کس انداز میں اس پر عمل کی، ارشاد فرمائیے گا. حدیث پاک کے اندر جس طرح جو چیز قرآن پاک کے اندر آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کے اندر یا قول کے اندر یا فعل کے اندر حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. تو سود چونکہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے، اللہ پاک اس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. یعنی جس بستی کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے، اللہ پاک اجازت دے دیتا ہے کہ اس بستی کو ہلاک کر دیا جائے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات، شب معراج، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ کمروں جیسے بڑے بڑے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹوں میں باہر سے سانپ نظر آ رہے تھے.
میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، یعنی جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے تھے قیامت والے دن ان کا انجام یہ ہے جو شب معراج میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ کمروں جیسے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے کمرے جو تھے اتنے ان کے پیٹ تھے، اور پھر ان کے پیٹوں کے اندر جو اللہ کا عذاب تھا سانپوں کی صورت میں، اور سانپ اتنے بڑے تھے کہ ان کی پیٹوں کے باہر سے وہ نظر آ رہے تھے، تو اتنی بڑی جو ہے وہ سزا ہے۔ اور اسی طرح اور اللہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر سود عام ہو جاتا ہے اس قوم میں جو ہے وہ پاگل پن جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، پاگل پن اس قوم کے اندر پھیل جاتا ہے جس قوم کے اندر سود عام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی تحریر لکھنے والا اور سود پر معاونت یعنی مدد کرنے والا، سب کے اوپر میرے مصطفیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں جو سود کھانے میں، کھلانے میں، لانے میں، مدد کرنے میں، بنانے میں کوئی بھی ذریعہ بنتے ہیں، ساروں کے اوپر میرے حضور نے لعنت فرمائی ہے، اور سب کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ یہ لعنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم والا جو درجہ ہے، کم والا جو دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر جو ہے وہ سزا کیا ہو سکتی ہے حدیث پاک میں؟ تو یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے وہ اس کی سزائیں، اس کی وعیدیں میرے محبوب نے ارشاد فرمائی ہیں جو کہ حدیث کی کتب کے اندر سے ملتی ہیں۔ اچھا، اس کی اقسام کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں، اس کی یقیناً اقسام ہوں گی، تو ارشاد فرمائے کہ کس کس طرح کی اقسامات ہیں اور کیا سلسلہ ہے اس کا؟ سود کی علماء کرام نے بہت ساری اقسام بیان کی ہیں کہ جن کے اندر کچھ تو یہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، علماء کرام نے بہت ساری اس کی اقسام بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ربائے قرض، یعنی کسی بندے کو آپ قرض دیتے ہیں اور اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب میں آپ سے واپس لوں گا تو اضافی پیسے لوں گا۔ اب اس طرح کا جو قرض ہے یہ بغیر شک و شبہ کے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ مطلقاً حرام ہے۔ آپ نے کسی کو یہ شرط لگا کر رقم دی کہ میں واپسی پہ اس سے زیادہ پیسے لوں گا، یہ مطلقاً حرام ہے۔ اور دوسری مطلب کہ اگر آپ نے مجھ سے پیسے مانگے 50,000 تو میں نے آپ کو کہا ایک شرط بھی نہیں، میں آپ کو یہ کہوں گا جی ایک اس پہ دوں گا کہ آپ مجھے یقین دہانی کرائیں، آپ 50 کے بجائے مجھے 10,000 زیادہ دیں گے، میں ضرورت مند ہوں۔ ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے میں ضرورت مند ہوں، یار میرے پاس مجھے ضرورت ہے، تو کیا یہ بھی سود کے زمرے میں شامل ہے؟ دیکھیں، آپ نے مجھ سے لیا 50,000، تو اب میں 10,000 کا مطالبہ آپ سے کر ہی نہیں سکتا، وہ تو میں آپ کی ایک مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ضرورت مند ہونا اور نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جو اضافی پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا، اضافی پیسوں کا مطالبہ کرنا، یہ تو کسی صورت میں نظر آتا ہی نہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے 50,000 دے دیں، بعد میں آپ سے جو ہے وہ 10,000 روپے ادھار لوں گا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ابھی آپ 50 مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، جب میں آپ کو واپس کروں گا تو میں آپ کو 60 دے دوں گا، کچھ دنوں بعد آپ میرے جو 10 ہیں مجھے واپس کر دیں۔ اب یہ قرض کی صورت بن جاتی ہے جو کہ ربا کے زمرے میں نہیں آتی۔ لیکن مطلقاً اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ 50 مجھے دیں، میں آپ کو 60 دوں گا، یا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ واپسی میں 60 لوں گا، تو یہ ربا کے زمرے میں آتا ہے۔ نہیں، دینے والا بھی ربا کے زمرے میں آتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا جی مجھے 50,000 روپے دیں، میں آپ کو اس کے بدلے میں 60,000 دے دوں گا، میں تو خوشی سے دے رہا ہوں نا۔ اگر آپ خوشی سے دے رہے ہیں، میں مطالبہ نہیں کر رہا، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ مجبوری سے دے رہے ہیں تو وہ ربا کی صورت میں آتا ہے۔ اور اسی طرح ربا کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ کسی سے پیسے ادھار لیتا ہے اور اپنا مکان یا زیور یا کوئی اور چیز، اپنی گاڑی، بائک وغیرہ کسی کو اس کے بدلے میں دے دیتا ہے۔ اب اس نے جو مکان دیا تھا، اب قرض دینے والا جس کو اس نے قرض دیا تھا اس کا مکان کرائے پہ لگاتا ہے، اور اس سے جو کرایہ آتا ہے وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے، یا پھر جو اس نے قرض کے بدلے میں مکان اپنا رکھوایا تھا وہ اس مکان کے اندر رہائش پذیر ہو جاتا ہے،
یا پھر مکان سے تو کوئی نفع حاصل نہیں کرتا، جو اس نے زیور دیا تھا، زیور وہ کسی کو کرائے پہ دیتا ہے اور اس سے کچھ پیسے لے لیتا ہے، تو یہ تمام صورتیں جو ہے وہ حرام میں آتی ہیں، اور تمام صورتیں جو ہے وہ ربا میں آتی ہیں جو کہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جو اس نے مکان ہے، بائک ہے، یا پھر کچھ زیور ہے، کوئی بھی چیز جو اس نے رکھوائی تھی قرض کے بدلے میں، اب جس نے قرض دیا وہ ان چیزوں سے نفع حاصل تو نہیں کرتا، لیکن جب اس بندے نے پیسے واپس کیے، مقروض نے جب پیسے واپس کیے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی بائک ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، زیور وغیرہ ہے، لیکن جو میں نے آپ کو پیسے دیے تھے آپ مجھے اضافی پیسے بھی دیں، پیسوں کا مطالبہ کرے، تو یہ صورت مطلقاً جو ہے وہ حرام ہے، یہ ربا کے زمرے میں آتی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ربا کی ایک تیسری قسم ہے ربا شراکت۔ ربا شراکت یہ ہوتا ہے کہ دو بندے مل کر ایک کاروبار کرتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کاروبار سے نفع ہو نقصان ہو جو کچھ بھی ہو وہ میرے اوپر ہے، میرے ذمہ پر ہے، لیکن آپ کو میں ہر مہینے کے یا ہر ہفتے کے اتنے پیسے میں دوں گا۔ اب ایک اس کے لیے نفع معین کر لینا اور باقی نفع و نقصان کا خود مالک بن جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے شراکت کی تھی، جو انہوں نے کام شروع کیا تھا، اس میں جو ہے وہ 50-50 انہوں نے پیسے لگائے تھے۔ اب جو نفع ہوتے ہیں وہ بھی دونوں پہ ڈیوائڈ ہوگا، تقسیم ہوگا، اور جو نقصان ہوتے ہیں وہ بھی دونوں میں تقسیم ہوگا۔ ہاں یہ بندہ کہے کہ آپ کو میں نفع اتنا دوں گا، باقی جو نفع نقصان ہوتے ہیں وہ میرا ہے، تو یہ صورت ربا شراکت کی ہے جو کہ اسلام کے اندر بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اچھا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اچھا اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ یقیناً بزرگان دین، صحابہ کرام کی میں بات نہیں کر رہا، ان کے بعد جو ہمارے تابعین بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے کس انداز میں سود کی مخالفت کی اور کس طرح یہ سود سے بچتے ہیں؟ کوئی ایک دو واقعات اگر ہیں ذہن میں تو پلیز۔ ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یقیناً صحابہ کرام یا قرآن مجید احادیث مبارکہ سے ہمیں سود کی حرمت ملتی ہے، لیکن ہمارے کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود عملی مظاہرہ کر کے اپنے عمل میں لا کے اپنی زندگی کے اندر سود سے بچ کر ہمیں بتایا کہ سود سے بچنے کا تقوی کیا ہوتا ہے۔ حبیب اجمی یہ بہت بڑے مالدار تھے اور یہ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی کو قرض پہ ادھار پیسے دیے تھے، تو جب یہ واپس لینے گئے تو گھر میں دیکھا صرف ایک خاتون ہے۔ جب انہوں نے اس سے پیسے مانگے تو وہ آگے سے کہنے لگی میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بکری کا سر ہے، یہ آپ لے جائیں۔ حبیب اجمی وہ بکری کا سر لے کر گھر واپس آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو پکائیں، تو اس نے کہا نہ لکڑیاں ہیں اور نہ ہی آٹا ہے کہ جو میں جس کے ذریعے میں اس کو پکاؤں۔ تو وہ دوبارہ چلے گئے اور جا کر سود پر وہ لکڑیاں بھی لے آئے اور آٹا بھی لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، سالن بھی پک کیا، روٹی بھی پک کی، جب انہوں نے کھانا تیار ہو گیا، کھانے کا جب ٹائم آیا تو دروازے کے اوپر ایک فقیر نے دستک دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں۔ حبیب اجمی نے اسے منع کر دیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب انہوں نے برتن کے اوپر سے سالن کا جو ڈھکن تھا، جو بھی برتن تھا، اس کے اوپر سے جب ڈھکن اتارا، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سالن نہیں ہے بلکہ وہ خون بن گیا ہے۔ حبیب اجمی نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ جو ہے وہ گھر سے باہر گئے، بھاگتے ہوئے توبہ کی طرف گئے۔ جب آپ راستے سے گزرے تو ایک میدان تھا، ایک گراؤنڈ تھا جس کے اندر بچے جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بچوں نے حبیب اجمی کو جب چلتے ہوئے دیکھا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، وہ دیکھو حبیب اجمی جو سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے، اس سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی نحوست ہم پر بھی پڑ جائے۔ حبیب اجمی نے جب یہ بات سنی تو بڑا ان کو عجیب سا لگا، بڑے وہ شرمندہ ہوئے، لیکن وہ جس منزل کی طرف جا رہے تھے اس کی طرف چلنے لگے۔ آپ جو ہے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس چلے گئے، آپ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی، اور پھر ساحل فرات کے اوپر آپ نے ایک عبادت کے لیے ایک کمرہ بنوایا، اور پھر آپ دن کو حضرت حسن بصری کے پاس علم دین حاصل کرتے، اور رات کو جو ہے وہ آپ اس عبادت خانہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتے، اور لوگوں کو جو انہوں نے قرض دیا تھا اور جو سود لوگوں سے لینا تھا، آپ نے حضرت حسن بصری کے پاس جا کر اللہ سے توبہ بھی کی، جتنا قرض تھا وہ بھی معاف کیا لوگوں کو، اور جو سود لینا تھا وہ ساری کی ساری رقم جو ہے وہ معاف کر دی۔ تو یہ حضرت حبیب اجمی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ سود سے توبہ اور استغفار کی، سود سے بچے۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی فقہ حنفی جن کے ہم مقلد بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے چلے گئے
تو جس جگہ پر نماز جنازہ ادا کرنی تھی وہ ایک گراؤنڈ تھا، وہاں بہت زیادہ دھوپ تھی، گرمی کی تپش لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو کسی نے کہا حضور یہ ایک گھر ہے، اس کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ سایہ ہے، آپ اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے سائے میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ لوگوں نے کیا وجہ ہے، سایہ تو ہے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جس کا گھر ہے اس نے میرے پیسے ادھار دینے ہیں، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا تو مجھے اس چیز کا ڈر ہے، جو میں نے اس کو ادھار پیسے دیے ہیں کہیں میں سود لینے والوں میں سے شمار نہ ہو جاؤں۔ پیسوں کے بدلے پیسے لینا تو دور کی بات ہے، اس بندے کے مکان کی دیوار کے سائے کے اوپر کھڑا ہونا امام اعظم نے گوارا نہ سمجھا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں سود سے بچنے کی ترغیب دی، اور خود بچ کر ہمیں اپنی زندگی کے ایک نمونہ پیش کیا کہ لوگوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سود جیسی نحوست سے بچیں، اور سود کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں، اسی طرح نبی پاک نے حدیث کے اندر جو سود کی حرمت بیان کی ہے، اس کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور پھر ہم اللہ کا یہ جو عذاب ہے سود کی صورت میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ بالکل اس سے بچنا چاہیے۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، نوازش، آپ نے اچھے واقعات بھی سنائے، قرآن اور حدیث سے بھی آپ نے سود کے حوالے سے فرمایا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سب سے گزارش، اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، سود سے محفوظ رہیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔